پھر بھی آواز بلند اور پڑھ لیجیے اللہم گزارش کروں گا دریمہ گرد و نواح کا مجمع بابا جی ذکر میں بیٹھ کے بولنا دور کی بات ہے، فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آگے آپ خود فیصلہ کریں جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو، اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی۔ اور کسی جگہ پہ کسی کتاب میں کسی معصوم نے نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو حج پہ جا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ واحد بابا جی 14 کا ذکر ہے جس کے بارے میں 14 فرماتے ہیں تو صف عذاب بچھا، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے۔ حدیث موجود ہے جناب ام سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے سرکار رسالت ماب سے کہ جس جگہ پہ بابا تنویر شاہ جی ذکر حسین اور ذکر علی ہوتا ہے وہاں بابا جی صرف آپ اور میں نہیں آتے، اللہ کے ملائکہ آتے، جو بندے جاگ رہے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، جب آتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہیں؟ تمام مومنین کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ جب ذکر علی ختم ہوتا ہے تو وہ ملائکہ عرش پہ جاتے ہیں، تو باقی ملائکہ پوچھتے ہیں آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ ملائکہ والی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں ایک قوم جمع تھی، وہاں ذکر علی ہو رہا تھا، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے عزادار حسین کا۔ اگلا لفظ سنیے اور ملائکہ کہتے ہیں پھر اس طرح کرو ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جاؤ۔ ملائکہ کہتے ہیں اب تو وہ قوم گھروں کو چلی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قوم گھروں کو چلی گئی ہے تو ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں وہ ذکر ہو رہا تھا، وہاں ہم اپنے پر مس کر کے واپس آ جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے مجلس حسین میں آنا، یہاں صرف آپ اور میں نہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اور دنیا دار کی اگر بابا جی پھوڑی ہوگا، دنیا دار کی پھوڑی ہو تو وہ تشریف فرما ہوتا ہے۔ اس پھوڑی کے 14 وارث ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی پھوڑی بچھائی جائے وہ موجود نہ ہو؟ سستانی صاحب قبلہ سے ایک مومن نے کہا قبلہ معصومین مجلس میں آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے آگے گناہوں کے پردے اتنے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں پھر تمہیں پتہ چلے کہ نبیوں کا سردار کہاں بیٹھا ہے۔ امام حسن کہاں بیٹھے ہیں، مولا امیر المومنین کہاں بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کہاں بیٹھے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ مجلس میں کہاں کہاں معصومین تشریف فرمائے۔ ایک منت کرنے لگا ہوں کہ جب بھی مجلس حسین میں آؤ ایسے آؤ جیسے 14 چاہتے ہیں۔ ایک پیغام تھا مومنین تک پہنچانا تھا۔ بہت بڑے عالم دین بحر العلوم نجف کے عالم دین جب مشی کا قافلہ گزر رہا تھا تو ماتمی سر و ننگے، پاؤں میں جوتے نہیں، عورتوں نے بچے اٹھا کے جا رہے تھے، تو ان کے ایک حواری نے کہا قبلہ آپ ہمیں فتویٰ دیں، ان ماتمیوں نے کیا پکھنڈ بنایا ہوا، دیکھوں گا کون بندہ جاگ رہا ہے، ان ماتمیوں نے کیا پکھنڈ بنایا ہوا۔ بحر العلوم جیسے عالم نے بابا جی اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا اور ماتمیوں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ جب کربلا پہنچے 20 محرم تھی، 25 محرم تھی، اس وقت بیمار ہو گئے۔ جب صحت ملی تو ان کے حواریوں نے کہا قبلہ ہم نے فتویٰ مانگا تھا، آپ نے ماتمیوں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ ایک ہی جملہ کہا قبلہ بحر العلوم نے، بابا جی چاہتا ہے اسی جملے پہ زندگی قربان کر دوں۔ انہوں نے کہا اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ شاید آپ لوگوں کی توجہ ہی نہیں، اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ ان کا قبلہ کافر کیسے؟ ان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وقت کا امام ان ماتمیوں کے ساتھ چل رہا تھا، وقت کا امام ان ماتمیوں کے
ساتھ چل رہا. یہ منت ہے امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے, مہمان ہونے کی حیثیت سے. مجلس میں جب بھی آؤ. اچھا, نماز بغیر وضو کے بندہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. جب ظاہری نماز بندہ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا, باطنی نماز کے پاس بندہ بغیر وضو کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں آنا چاہیے. شیعہ ہو سنی ہو, بھائی جان بابا جی, شیعہ ہو سنی ہو, قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا کے دکھائے. ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ سامت ہے. جب بندہ بغیر وضو کے سامت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, بغیر وضو کے تو ناطق قرآن کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اب میں ایک اعلان کروں گا, آپ سارے مومنین مجھ سے وعدہ کریں گے, جو بندہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد ذکر حسین میں جاؤں گا تو وضو کر کے جاؤں گا, وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے میری تائید کر دے گا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آپ مومنین یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خطیب آیا تھا, ذاکر آیا تھا, عالم آیا تھا, ہم نے اس کے سامنے وہ عہد کیا, اب وہ اگلی مجلس میں تو ہمیں نہیں دیکھ رہا. تو نے وقت کے امام کے گھر میں بیٹھ کے عہد کیا ہے, اب عہد توڑے گا تو امام کا مجرم بنے گا. کوشش کرنا جب بھی اس گھر میں آنا وضو کر کے آنا. کسی بشر, کسی انسان میں ضرورت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے, کیونکہ اس مخدومہ کی عزت پڑھنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ توحید کا ہو, لفظ قرآن ہو, سماعت رسول ہو. بابا جی پھر کوئی بندہ پڑھے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں. جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے گنہگار کو بابا جی رحمان کے مشورے کے قابل بنائے, اسے بطول کہتے ہیں, اسے سیدہ کہتے ہیں. چلو نمازی حضرات تشریف فرما ہے, تسبیح پہ ہوتا ہے استخارہ, اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے. بابا جی جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے گنہگار کو رحمان کے مشورے کے قابل بنائے, اسے بطول کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ علی کی زوجہ کو بطول کہتے ہیں, کسی نے کہا حسن کی ماں کو بطول کہتے ہیں, کسی نے کہا حسین کی ماں کو بطول کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ محمد کی بیٹی کو بطول کہتے ہیں. مجھے آل محمد کے ذکر کی قسم ہے بابا جی, توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں. جو بندے جاگ رہے مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے گا. امام رضا کی ذریعے سے محسوس توحید کے راز کو, توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں. قرآن نے بھی مریم کو بھی بطول کہا, بڑی جلدی کر رہا ہوں, اور میری شہزادی کو بھی بطول کہا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مریم ہے چھوٹی بطول, میری شہزادی ہے بڑی بطول. مریم ہے بطول صغرا, میری شہزادی ہے بطول کبرا. اگلی سطر پہ ہر بندے کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا, مریم ہے بغیر شوہر کے بطول, زہرا ہے شوہر رکھ کے بطول. بابا جی مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. پھر زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ بڑی بطول کون ہے, چھوٹی بطول کون ہے. جب بڑی بطول کا بھی بیٹا آئے گا, چھوٹی بطول کا بھی بیٹا آئے گا, اور وقت کے نماز ہوگا, میرا 12واں کہے گا مریم کے بیٹے عیسیٰ نماز پڑھا. عیسیٰ کام کے کہے گا کہ میری جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ. میرا 12واں بابا جی آگے کھڑا ہوگا, عیسیٰ 12ویں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے زمانے کو بتائے گا, جہلو اپنے عقیدے درست کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا, اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے.
جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ اور بزرگوں نے نعرہ لگایا، ایک حدیث میرے ذہن میں آگئی، جب بھی مومن سچے دل سے معصوم فرماتے ہیں، میاں صاحب جب بھی معصوم فرماتے ہیں مومن سچے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، اس کا پتہ ہے ثواب کتنا ہے؟ معصوم فرماتا ہے جو بندہ سچے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہے، اس کے نام اعمال میں 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن، کسی ذاکر کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی قاری کا نہیں، کس کا؟ جناب محمد مصطفیٰ کا اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کرو بلند آواز سے علی مولا کا نام لیا کرو۔ ایک نعرہ لگائیں، اور دشمن ہے در تجھے ہے در نہ ملے گا، اور دشمن ہے در تجھے ہے در نہ ملے گا، نیشن میں شفاعت کے تجھے پیغمبر نہ ملے گا، محمد علم کا گھر تو علی علم کا در، جو در سے نہ آئے گا اسے جنت میں کوئی گھر نہ ملے گا، تو میں چک کے کوڑے نال مک کے سوالک نہ رہے۔ مولا سلامت رکھے جائے، یہ علی اور حسین کے ذکر کا کرم ہے کہ یہاں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں اور جوان بزرگ ہو جاتے ہیں، مالک زندگی دراز کرے۔ آخری بات فضیلت کی، جو جنت کی روٹیاں منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیوں کا انتظار جنت کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مجلس شروع ہو تو حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے، بس اسی سے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ آخری بات فضیلت کی، جب حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے تو ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ بابا جی اپنی بیٹی جناب سیدہ کے گھر رہے اور جناب سیدہ کی چادر جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے اوپر لی، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے چادر کے قریب، جب گھر میں پہنچے تو اس وقت امام حسن کی آواز آئی، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، جو بندے جاگ رہے ہیں یار، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بی بی کی آواز آئی بیٹا وہ چادر کے نیچے ہے، امام حسن گئے نانا سے اجازت مانگی چادر کے نیچے چلے گئے۔ اب میرا سوال ہے آپ مومنین سے مجھے بول کے بتائیں کہ یہ وہی امام حسن نہیں جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتے تھے، جو لوح پڑھتے تھے اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ جو لوح پڑھتے تھے اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ، بی بی کی آواز ہے بیٹا صرف نانا نہیں ساتھ بھائی حسن بھی ہے۔ امام حسین گئے چادر کے نیچے، نانا سے اجازت مانگی چادر کے نیچے، نتیجہ دینے لگو، تھوڑی دیر کے بعد مولا امیر المومنین ہے، سیدہ کہیں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ مولا امیر المومنین ہے جو سرا سے سریہ تک دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا وہ چادر کے نیچے، ساتھ دو بیٹے بھی، مولا امیر المومنین گئے اجازت مانگی چادر کے نیچے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ یہ وہی امام حسین نہیں کہ جو نبی کی نماز میں گئے تھے اور اس وقت امام حسین نے نہیں پوچھا نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں، نانا اجازت ہے میں تیرے مہر نبوت پہ سوار ہو جاؤں، وہاں نماز میں گئے بغیر پوچھ کے، چادر میں جا رہے ہیں پوچھ کے۔ بابا جی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کبریہ ہے، یہ حجاب کبریہ ہے، وہ نماز کبریہ ہے، یہ حجاب کبریہ ہے۔ جس بی بی کی اتنی عزت تھی وہ بی بی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی ہے۔ اللہ قبول کرے، محمد کی بیٹی آپ کا بخشہ قبول کرے۔ بڑی روحانیت والی مجلس ہے، مالک بھائی کی صف ادا قبول فرمائے، یقیناً قبول ہے، قبول ہوتی ہے تو تب صف بچتی ہے۔ اور بابا جی میں نے اپنی آنکھ
کون سے کتاب میں جملہ پڑھا ہے؟ جو مومن مجلس میں آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے، تیرے گھر میں ایک دن پہلے دعوت نامہ جاتا ہے، کون لے کے جاتے ہیں؟ سید الساجدین۔ کل میرے باب حسین کی صف ادا بچ رہی ہے، کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے۔ اور اگلا جملہ جو میں نے پڑھا ہے، جب بچے کو شعور آ جاتا ہے نا، بچے کو شعور آ جاتا ہے میاں صاحب، جملہ نہ ہو کتاب میں آپ کو مجرم، بابا جی جب بچے کو شعور آ جاتا ہے نا تو اللہ حسین کے رونے والے اس عزادار کے لیے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، جس کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین میں جائے اور حسین کو روئے، وہ تمہیں آنسو جمع کرنے ہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا نا، اس وقت وہ فرشتہ وہی شیشی تیرے ہاتھ میں پکڑائے گا اور تجھ سے کہے گا اگر تیرے رستے میں جہنم بھی آئے تو ایک قطرہ شیشی سے نکال کے جہنم میں پھینکنا، جہنم بجھ جائے گی۔ اس وقت مومن کہتا ہے یہ کون سی شیشی اور کون سا قطرہ ہے؟ اس وقت فرشتہ کہے گا یہ وہی آنسو ہیں جو دنیا میں تو نے حسین کے غم میں بہائے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور تیرا آنسو ضائع نہیں جاتا، تیری آنکھ کے نیچے محمد کی بیٹی کا رومال آتا ہے، تیرے بی بی آنسو جمع کرتی ہے، سیدھا جاتی ہے کربلا، اپنے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ بابا جی سارے حسین بادشاہ کے بابا جی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ کون سے دو زخم؟ ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ اللہ ہائے قبول کرے، امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی۔ ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ میں نے کہا 4 گھنٹے دربار میں کھڑی گئی زہرا، بڑی مظلومہ ہے تیرے نبی کی بیٹی۔ 4 گھنٹے کے بعد جناب سلیمان کی آواز آئی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے محمد کی بیٹی کرسی پہ نہیں مٹی پہ بیٹھ جائے۔ اللہ ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ جس نے ہائے بلند کی، اللہ تیری اس آواز کو محمد کی بیٹی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے، جو بی بی زہرا کی غربت پہ ہائے کہہ کے رو رہا۔ ساری زندگی آپ نے ذاکرین واعظین سے سنا کہ جب بی بی دربار سے لوٹی ہے نا بابا، بی بی کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، جب بی بی دربار سے آئی ہے نا بابا، بی بی کے صرف بال سفید نہیں تھے، صرف کمر نہیں جھکی ہوئی تھی، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، شرما کر رو، غریبوں کی غربت ہے۔ جب بی بی اپنے گھر آئی، شام والی ملکہ تڑپ گئی اور روگ کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا ہے؟ بی بی روگ کہتی عالیہ آہستہ بول، میرا حسین مرنے سے پہلے، میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والوں کے سامنے آئے۔ میں کہتا ہوں جیسے یوسف بکا تھا نا غیروں کے ہاتھوں، انہیں نہیں پتا تھا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا پھر پتا چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ترہیمے والوں، جب محمد کی بیٹی دربار گئی تھی نا، سامنے ممبر پہ محمد بیٹھے ہوتے، بابا جی پھر پتا چلتا کہ بی بی خالی آتی ہے یا کچھ لے کے آتی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے نا، 90% لوگ ایسے ہیں جو بی بی زہرا کی غربت سن کے شیعہ ہوئے۔ 10% لوگ ایسے ہیں کسی نے علم پہ منت مانگی، معجزہ دیکھا شیعہ ہو گئے۔ 90% لوگ شیعہ ہوئے ہیں تو محمد کی بیٹی کی غربت سن کے۔ بابا ناظم شاہ جی، بابا جی ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا مولانا اسماعیل کا اور قاضی سعید الرحمن کا۔ جو بندہ کہتا ہے مجلس میں جاتا ہوں رونا نہیں آتا، نوکر کی سطر سننا۔ کافی دن گزر گئے مناظرے کو، مولانا اسماعیل نے کہا قاضی چھوڑ کتابیں، بات کتابوں تک رہی، ہم مہینوں تک ثابت نہیں کر سکیں گے تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں۔ قاضی ایسے کر، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، منہ کعبے کی طرف کر کے بتا محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی ہے
مجھے بتا بی بی دربار سے خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ قاضی سعید کہتا ہے میں نے ذہن میں سوچا کہ لوگ روزانہ تھانے کچہریوں بابا جی جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، آج تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، قاضی تھوڑی دیر کے لیے تو بھی جھوٹا قرآن اٹھا لے، تیری واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی کہ تو نے شیعوں کے مناظر اسماعیل کو ہرا دیا۔ قاضی سعید کہتے ہیں یہ سوچ کے میں نے وضو کیا، سر پہ قرآن رکھ کے ابھی منہ کعبے کی طرف کر کے کہنے والا تھا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے۔ قاضی سعید کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا، اسماعیل کی پگڑی کھول کے گل میں آ گئی تھی، اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر۔ اللہ ماتم قبول کرے، نوکروں تیرا محمد کی بیٹی آپ کی بیٹیوں کے پردے سلام۔ اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر۔ قاضی سعید کہتے ہیں میں نے سر پہ قرآن رکھا، لوگوں اسماعیل سچا ہے، محمد کی بیٹی دربار گئی ہے، 4 گھنٹے باپے کے نوکروں کے سامنے کھڑی رہی، 4 گھنٹے کے بعد بی بی دربار سے خالی۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی آپ کا برسہ قبول کرے، 4 گھنٹے کے بعد بی بی دربار سے خالی لوٹی۔ ایک سوال ہے آپ مومنین سے میرا، یہ جملہ 3 جماعت یوسانی جس جگہ میں نے پڑھا بڑا ماتم ہوا، آپ کی بس ہائے بلند ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا دھیان مجلس میں ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ جب محمد کی بیٹی اس دنیا سے گئی تھی بابا بی بی کی عمر کتنی تھی؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ مومنین کو کہ جب محمد کی بیٹی دنیا سے گئی ہے بابا جی اس وقت بی بی کی عمر کتنی تھی؟ میں جملہ بتا دیتا ہوں، بی بی کی عمر تھی 18 سال۔ کون جوان ہے جو 18 سال کی عمر میں موت مانگے؟ 2 قسم کی عورت جلدی بابا جی موت نہیں مانگتی، ایک وہ جس کی عمر 18 سال ہو، دوسری وہ جس کے بچے چھوٹے ہو۔ اللہ جانے کتنی بڑی مصیبت آ گئی تھی حسن حسین کی ماں پہ، بی بی ہر نماز کے بعد رو کہتی بابا مجھے اپنے پاس بلا لے، بابا میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ آخری صدر منبر بھائیوں کے حوالے دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو نا، چھوٹی اس کی ماں نہ مر جائے، بچے چھوٹے ہو ماں دنیا سے چلی جائے، باپ سے دھرے میں گردنوا کا مجمع اولاد پالی نہیں جاتی، باپ دنیا سے چلا جائے، ماں مشکل حالات میں بھی بچے پال لیتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ماں دنیا سے چلی جائے، بچے چھوٹے ہوں، باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی، کوئی رشتہ دار آتا ہے کوئی بچہ اٹھاتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے کوئی بچہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا۔ میں اس بی بی کی غربت پڑھ رہا ہوں، نہ جس کا کوئی بھائی تھا نہ جس کی کوئی بہن تھی۔ جناب سیدہ کو دفنانے کے بعد مولا امیر المومنین جناب محمد مصطفیٰ کی قبر پہ آئے، علی رو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا دین بچاتے بچاتے علی کو بڑی قیمت دینی پڑی ہے، یا رسول اللہ قبر سے باہر آ کے مجھے بتائیں میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کرواؤں؟ گھر جاؤں تو میری بیٹیاں روتے ہیں، مسجد جاؤں تو میرے بیٹے روتے ہیں۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ میں نے کہا دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے، ماں دنیا سے چلی جائے، کوشش کیا کرو شام کے وقت اس کے گھر ضرور جایا کرو، کیونکہ بابا جی قیامت کے بعد قیامت ٹوٹتی ہے ان بچوں پہ۔ جب شام ہوتی ہے نا سارا دن بچے گلی بازار میں کھیلتے رہتے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی ہے۔ جب شام ہوتی ہے نا شام
بچے اپنے گھر جاتے ہیں، انہیں ماں کی چارپائی خالی نظر آتی ہے، وہاں کھڑے رشتہ دار سے کہتے ہیں چاچا یا ماما مجھے میری ماں نظر نہیں آ رہی۔ بابا جی 3 جمادی الثانی محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ جس بندے کے پاس ہاتھ ہو اور آزاد ہو اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، وہ بندہ بی بی زہرا کی غربت پہ ماتم ضرور کرے گا۔ ادھر محمد کی بیٹی دنیا سے گئی، علی مولا نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، بی بی فضل دوڑ کے آئی، بی بی روک کے دی یا علی نماز روک، دیکھ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے اور ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے۔ یا علی میں نے تیرا پورا گھر دیکھا ہے، مجھے تیرا حسین نظر نہیں آیا۔ علی سیدھے دوڑ کے گئے جنت البقیع میں، علی نے کیا دیکھا ہے؟ حسین اپنی ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتا ہے اماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی، اور اماں گھر واپس آ جا، اماں تیری بیٹیاں تیرا انتظار۔